بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے 2-3 دن سفر میں گزرے اور پھر اس سفر کے اندر ظاہر ہے کہ اس طرح کا نظام تھا جس میں وی لاگ نہیں کر سکا۔ اب چونکہ ایسی عادت پڑ گئی ہے تو اگر 2-3 دن نہ کروں تو مجھے خود ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ سارے دن کراچی میں گزرے اور وہاں جہاں احباب سے ملاقاتیں وہاں 2-3 فنکشن میں بھی جانا پڑا۔ تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ کراچی اور خصوصاً سندھ جو ہے وہ پورے کا پورا ڈوبا ہوا ہے۔ یقین جانو کہ جہاز کے سفر سے ذرا نیچے دیکھیں تو بالکل ایک سمندر ہے، لگتا ہے کہ آپ سمندر کے اوپر سے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی جب آپ دیکھیں کہ لوگوں کے سامنے کم از کم میں 3 دنوں میں جہاں گیا ہوں، مجال ہے کہ سیلاب کے بارے میں کوئی ایک بات بھی ہو رہی ہو، کوئی ایک شخص بھی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو بھی لوگ مجھے ملتے رہے ہیں وہ سیلاب سے خود افیکٹڈ نہیں تھے۔ میں نہیں ایسے جیسے لاہور کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سیلاب کی باتیں بس صرف وہی کرتے ہیں جو بیچارے اس کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، یا کوئی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، کوئی چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ ہمارے قائد محترم قومی رہنما عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پہ 2-3 دفعہ ان کا چہرہ مبارک لوگوں کے سامنے آتا ہے، کہ کبھی تقریر کی صورت میں، کبھی بار کونسل کی میٹنگ کو ایڈریس کر رہے ہیں، کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ سیلاب نامی اس چیز آئی ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس 2 حکومتیں ہیں، پنجاب کی بھی اور کے پی کی بھی۔ ایک وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں لاہور میں کہتے ہیں گھونگ لو تو مٹی جھاڑ لئی، وہ ٹانگ بھی چلے گئے ایک دن تو راجن پور چلے گئے، اور پھر توسط شریف جانے کی وہ نہیں ملی۔ پھر تھوڑا سا سندھ کے اندر کسی دن گئے ہیں تو وہاں پہ لوگوں نے پھر احتجاج بھی کیا ہے۔ ٹوٹل 3 دن وہ اس سارے عرصے کے اندر سیلاب کی طرف توجہ ہو سکے ہیں۔ 550 کروڑ روپے انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے بقول عمران خان صاحب کے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ 500 کروڑ روپے انہوں نے سب سے پہلے راجہ سکندر سلطان کو للکارا کہ راجہ سکندر سلطان دیکھ لو میں کیسے فنڈ ریزنگ کرتا ہوں۔ یعنی کہ آپ اس سے دیکھیں کہ فنڈ ریزنگ اس کے اوپر جو فیصلہ ہے، لگتا ہے کہ اس نے فنڈ ریزنگ والے مقدمے نے 2014 سے لے کے آج تک تحریک انصاف کا سانس جو ہے روکا ہوا ہے، ان کو گھٹن پیدا ہوئی ہے اور ایک عجیب و غریب سوفوکیشن کا شکار ہے۔ تو راجہ سلطان صاحب کو تڑی لگانے سے زیادہ ان کا جو لب لباب یہ تھا کہ دیکھیں میں نے فنڈ ریزنگ کر لی، اور یہ اس کو مماثلت کر رہے تھے ان کے ساتھ کہ اوورسیز والی جو فنڈنگ ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ مماثلت کی، میں ایسے فنڈ ریزنگ کرتا ہوں۔ اسی پہ آج تھوڑی بات بھی کریں گے کیونکہ ہمارے ٹاپک کے اندر وہ ایک خاص اہم جزو ہے۔ بہرحال سیلاب کے اوپر جو ہے اس طرح کی بحثی بہت تکلیف دہ ہے۔ سوال کیا ہے لوگوں کا، کہیں پہ کوئی زینے پہ مل جائیں، لفٹ کے اندر مل جائیں، کسی جگہ پہ کوئی دروازے سے نکلتے ہوئے کسی ہوٹل کی لابی میں کوئی بندے مل جائیں، مسجد مل جائیں۔ کراچی کے اندر ایک ہی سوال کہ کیا بننے والا ہے، بالکل وہی جو لاہور کے اندر ہے، کیا حل ہوگا اور یہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ اب کرائسس یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے حالات کی جو سنگینی اور نزاکت ہے اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے اور پھر جو ہے دوبارہ دہرائی دیتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو، جیسے وہ کل کسی جلسے کی جو پشاور میں جلسہ تھا کل یا پرسوں، وہاں پہ مراد سعید نے کوئی پہلے ایک جلسہ ہوتا ہے جس میں فیصل جاوید صاحب نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مراد سعید صاحب نے اس کی ویڈیو دکھا دی، کیونکہ جو کل کا جلسہ تھا پشاور کا وہ انتہائی ناکام گیا تھا، اور اس میں کہتے ہیں کہ 5-7 ہزار سے زیادہ بندہ نہیں تھا۔ ایمبیرسنگ ہٹ تھا، اس میں سارے لوگ بھی کہہ رہے طریقے صاحب والا جلسہ ناکام گیا۔ اچھا جب آپ یہ کہتے ہیں تو کوئی فرض حال نہیں پڑتا، پروپیگنڈے کی دنیا ہے جہاں اور جھوٹ بول رہے ہیں یہ بھی بولتے رہے، لیکن خود اس کے اوپر یقین کر لینا اور خود اپنے آپ کو مان لینا، پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ جب یہ جلسے ہو رہے تھے تب بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جلسے کے عمران خان صاحب کے شور ہوگا زیادہ، یہ سوشل میڈیا کے اندر طوفان ہے۔ اس صورتحال کے تحت عمران خان صاحب نے جب 10 اپریل کو نکالے گئے تو انہوں نے کوئی کروڑ اربہ روپے لگائے کہ وہ 30-35 جلسے کیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں 5-7 کروڑ روپے سے چھوٹے شہروں کا جلسہ نہیں ہوتا، بڑے شہروں کا جلسہ مزید پیسے مانگتا ہے، اور اگر انہوں نے 35-40 جلسے کیے تو سمجھو کہ 1 ارب روپے تو لگا دیا ہوگا۔ اب 1 ارب روپے کے جلسے کرنے کے بعد 25 مئی کو جب وہ نکلے اور پوری کے پی کی حکومت ان کے پیچھے تھی،
تو جب اسلام آباد پہنچے تو بندہ نہیں تھا. ان کا خیال تھا کہ عورتوں کی ڈھال بنا کے وومن شیلڈ بنا کے ڈی چوک جائیں گے اور کوئی لاٹھی چارج ہوگا, کوئی ڈرامہ ہوگا. وہاں انہوں نے پولیس ہٹا لی گورنمنٹ نے ڈی چوک سے. یہ دندناتے پھرے. بعد میں پولیس آئی, انہوں نے آنسو گیس سے انہوں نے آگ لگانا شروع کی تو آنسو گیس سے تتر بتر کیا. ٹاپک میرا یہ ہے کہ 25 مئی کو 25 لاکھ بندے لانے تھے, بلکہ 30 لاکھ بھی ایک دفعہ ان کے منہ سے نکلا تھا کہ میں 30 لاکھ بندے لاؤں گا. 5-7 ہزار بندے نہ لا سکے. اب کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب میں تو جو ہے اس دفعہ آئے جو کہتے ہیں میں اسلام آباد میں چڑھائی کروں گا تو ان کے ساتھ بندے ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ 25 مئی سے وہ دگنے پاپولر ہیں, ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا گمان ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ مقبول ہے, اور اسی بات وہ ٹی وی پہ بات اس پہ زور دیتے ہیں. بھائی ہمارے ماننے سے کیا ہوتا ہے, وہ اعمال ہیں, دفتر میں تو نکالو باہر. چنانچہ اگر آپ دگنے پاپولر ہو گئے, جو میں مان لیتا ہوں, وہ نہ آپ نے اس دوران کوئی کشمیر فتح کیا ہے, نہ اس دوران کوئی آپ نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے, سوائے گالم گلوچ کا لیول آپ نے ہائی کر دیا فوج کو گالی دے کے, چونکہ آپ کو مقبولیت ملی ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ بیانیہ بہت مقبولیت دیتا ہے, لیکن یہ بیانیہ آپ کو الیکشن سے دور لے جاتا ہے. ساتھ میں وہ الیکشن چاہیے تھے. ایک عجیب و غریب سی ایک پیچیدہ سی صورتحال سے دو چار ہے عمران خان صاحب کہ پاپولیرٹی کے لیے گالیاں دینی پڑتی ہیں اور الیکشن کے لیے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں. اب جب پاؤں پکڑتے ہیں اور وضاحتیں دیتے ہیں, اس پہ بھی وہی بات کریں گے. لیکن قصہ مختصر یہ کہ 25 مئی کو اگر 7,000 بندے آئے ہیں اور پاپولیرٹی دگنی ہو گئی تو بات 14,000 بندے آ جائیں گے. اور میں کہتا ہوں یار 40,000 بندے آئے عمران خان آؤ اسلام آباد دوبارہ چڑھائی کرو. پاکستان کے بارے میں ان کا رویہ یہ ہے کہ یا یہ مذاکر میں کہہ رہے ہیں یا اپنے بکس جو اندر کے دکھا رہے ہیں کہ کہتے ہیں جی 22-25 کلومیٹر کی حکومت اسلام آباد کیپٹل کی. یہ نہیں کہتے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے صوبائی حکومتوں کا ہونا یا نہ ہونا میننگ نہیں رکھتا. شہباز شریف جا رہے ہیں نا ہر صوبے میں اور اقدامات بھی کر رہے ہیں, اور ہر سیلاب زدہ علاقے میں جا کے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں, بنفس نفیس لے رہے ہیں. یہی شہباز شریف کی عادت جو ہے اس کو ممیز کرتی ہے باقی لوگوں سے, اور اس کو وہ جو ہے ہمیشہ انہی چیزوں سے انہوں نے اپنا ایک نام کمایا. فیصل آباد کا جلسہ جس کو ہم پہلے بھی 1-2 دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, اس کے اندر انہوں نے ایک بہت ہی بیہودہ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف اور آصف زرداری وہ ایک غیر محب وطن فوجی کو, جرنیل کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں. اس بات نے پورے ملک کے اندر ایک ہیجان اور طوفان برپا کر دیا. ISPR کا پرسوں بیان آیا, میں نے تو جو کہ بیلو کیا نہیں تھا, اور وہ بھی بالکل ایسا تھا کہ ان کے اندر ایک لگتا تھا کہ پورا ایک غصہ جو تھا وہ ایک لفظ کے اندر بھرا ہوا تھا. ہونا بھی چاہیے تھا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جی جو ٹاپ کے 5 جرنیل جنہوں نے بننا ہے آرمی چیف, اس کے اندر ایسے بندے بھی ہیں جو کہ غیر محب وطن ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے کہ عمران خان صاحب اس پہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جتنے کچھ آپ کر چکے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ نہ بھولتے ہیں نہ معاف کرتے ہیں. کہ جس دن سے بات کی ہے اسے فرما رہے ہیں کہ میرا مطلب یہ تھا اور میرا مطلب یہ تھا. میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ فلسفیانہ گفتگو ہو, کوئی لاجیکل گفتگو ہو, منطق کی باتیں ہوں, کوئی مشکل اسٹیل اردو ہو, بڑی کوئی ایبسٹریکٹ انگلش ہو, اس کی تو وضاحت کرنی پڑتی ہے آسان لفظوں میں. عمران خان صاحب نے کون سی ایسی بات کر دی ہے کہ نہ اس کو کوئی حقوق ملکیت دے رہا ہے, نہ اس بات کو باپ کرنے پر تیار ہے جو عمران خان صاحب نے فرمائی ہے افواج پاکستان کے بارے میں اور جرنیلوں کے بارے میں, اور وضاحتیں آ رہی ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا. مجھے یہاں پہ وہ جو ہے ایک ظفر اقبال صاحب کا جو شعر ہے وہ مجھے ہمیشہ بھرمحل لگتا ہے. جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. یعنی کہ اتنا تو کردار ہو کہ جو جھوٹ پہ ڈٹ جاؤ. آج وہ زیبا جج صاحب ہیں, ان کے بارے میں عدالت نے ایک غیر معمولی قدم لیا اور اتنی تنقید ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ, اتنی تنقید ہوئی. ان کا خیال تھا کہ شاید یہ معافی مانگے, اب معافی مانگنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ پبلک میں کہہ چکے معافی نہیں مانگوں گا, مانگیں گے بھی صحیح معافی. کل شاید عدالت میں کل پیشی ہو رہی ہے, کل دیکھ لیں گے معافی بھی مانگیں گے. اس میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے نادانستہ طور پہ کی ہے, نادانی میں کی ہے, میں نے ایکسٹمپور کی ہے. کتنے جھوٹ بولے. میں کہتا ہوں جی چلو انہی پہ ڈٹ جاؤ یار. اگر آپ نے ایک جھوٹا اس پہ الزام لگا ہی دیا ہے جج زیبا چودھری صاحبہ پہ, تو آپ اس پہ ڈٹ جاؤ. آپ نے پہلے جتنے جھوٹ بولے ہیں ان پہ ڈٹ جاؤ. ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پہ تقریر کے اندر سچ چیز تو عمران خان صاحب کی ہوتی نہیں ہے.
اور اس کے بعد جس کو کہنا چاہیے کہ بہتان، جھوٹ، الفاظ کو توڑنا موڑنا، مبالغہ کرنا، یہ سارا ان کا پوری تقریر ہے۔ اور یہ کوئی دو واقعات نہیں ہیں، کوئی واضح الفاظ میں آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر محب وطن جرنیل کو بنا دیں گے، واضح الفاظ میں، واشکاف میں، پبلک میں جو نشر ہو رہی ہے سارے ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ، دونوں چیزیں آپ للکار رہے ہو جج زیبا چودھری صاحب کو، اور اس طرح کی انواع اقسام کی مثالیں ہیں۔ ہر چیز کے اوپر جب دیکھا کہ پھنس گئے تو پیچھے ہٹائیں۔ ان کو یہ بہت، انہوں نے اپنے آپ کو بھی یقین دلایا ہوا ہے اور قریب کے لوگوں کو یہی یقین دلاتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو شاید مان بھی لیا ہے، اور کچھ لوگ جان کے ان کو پھنسانے کے لیے اس طرف لے کے آئیں تاکہ یہ اس طرح کی باتیں کرے اور جلدی سے جان چھوڑے۔ کہ تحریک انصاف کے جو ٹاپ کے 8-9 بندے ہیں وہ بڑی جلدی میں وہ کہتے ہیں جو بھی عمران خان صاحب نظام چل رہا ہے ادھر ہونا ادھر، ان کو فوراً ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ جو اصل طاقتور لوگ ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں ہے، وہ دوسرا طبقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی خود ہی فیصلہ کریں گے کہ آرمی چیف کون بنے گا۔ باجوہ صاحب نے بھی خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آیا انہوں نے ایکسٹینشن لینی ہے یا نہیں لینی ہے۔ نظام اس طرح کا بن گیا ہے کہ وہ یہ معاملہ باجوہ صاحب نے خود کرنا ہے۔ اس لیے عمران صاحب اگر کچھ کہہ بھی رہے ہیں تو انڈائریکٹلی وہ باجوہ صاحب کو سنا رہے ہیں کہ آرمی چیف کون بنے گا نہیں بنے گا، تاکہ اس کو کنٹروورشل بنائے۔ لیکن اگلے چند دنوں میں، پہلے میں چند مہینے کہتا تھا، پھر چند ہفتے کہتا تھا، میں کہتا ہوں اگلے چند دنوں میں عمران خان صاحب کے اوپر گہرا تنگ جو ہوا ہے اس کو مزید ٹائٹ کیا جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ باوجود ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کو توہین عدالت میں ان کو سزا مل جائے یا ڈسکوالیفائی ہو جائے، شاید ان کو اس میں ریلیف مل جائے، ہو سکتا ہے کہ کل دے بھی دے، کیونکہ ان دی تو بھی پھر عدالت کو عام لوگ بڑے تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر ٹانگا جائے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس ایک بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے ساری زندگی جو ہے نا ملمہ سازی کے ذریعے پوری دنیا کو یہ کنونس کیا ہوا ہے کہ میں دنیا کا دیانتدار ترین آدمی ہوں۔ تحریک انصاف والوں کے پاس یہ آخری آرگومنٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتا دیں، اور میں حقیقت میں خود اس بات کا قائل تھا، یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ذاتی طور پہ تو دیانتدار ہے نا، اس کے اوپر کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ بعد میں جب میں نے دیکھا پچھلے 7-8 سالوں سے کہ میں نے کہا نہیں، پہلے میں اس چیز کو رجسٹر نہیں کر پایا، وگرنہ یہ نظام عمران خان صاحب کا 50 سال سے چل رہا ہے، جب سے انہوں نے کرکٹ کوئی کھیلنی شروع کی ہے، کہ کرپٹ لوگوں کے سہارے وہ زندگی گزار رہا تھا، سورس آؤٹ کی ہوئی تھی کرپشن۔ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس کی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اس کا سب سے زیادہ ہٹ عمران خان ہو رہا ہے باہر کے ملکوں میں۔ عمران خان جہاں پہ پھنسے ہیں نا، شاید امریکہ کو یا برطانیہ کو یا ان کے اخباروں کو یا پریس کو اس سے غرض نہ ہوتی کہ عمران خان صاحب کا پیسہ جو ہے سیاست میں چلے گیا۔ ہم پاکستانی اس کے بارے میں کہتے، کوئی عمران کسی کی بات کو جھٹلا دیتا، کسی کو کچھ کہہ دیتا، لیکن چونکہ یورپ کو جانتا اور ہمیشہ کہتا تھا کہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کہتا تھا کہ وہاں پہ ان کو پھنسانے کے مقدمے بھی کیے، اللہ نے عزت دینی تھی، جو بھی تھا وہاں سے وہ برطانیہ کی ہر عدالت نے نواز شریف اور شہباز شریف کو بری کیا، بلکہ انہوں نے کئی کیسز کیے اخباروں کے اوپر، تو جرمانے بھی ہوئے۔ عمران خان صاحب پہ بین ہی ایک مضمون لکھا سمن کلارک نے، جو کہ کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز دنیا کے 4-5 بڑے ریپیوٹیبل اخباروں میں سے پورے اتنے جہازی ساز یہ 3 صفحے جو ہے نا، ادھر اور ادھر 3 صفحے، ان کے اوپر عمران خان صاحب کے بارے میں چشم کشا ہوش ربا انکشافات آئے ان کے، اور بتایا گیا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب نے کرپشن کے ساتھ جو ہے، اور اس کے پیسے سے، اور کرپٹڈ بنی اور گندے پیسے سے اور خیرات کے نام پہ اکٹھے ہوئے پیسوں کو عمران نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لیے پیسوں عارف نقوی سے، عارف نقوی جو کہ پیسے والا بندہ عمران کو اتنا بھاتا ہے کہ وہ عمران کے اور اس کے درمیان میں ہوا نہیں گزر سکتی۔ ریاض ملک صاحب ہوں، جہانگیر ترین صاحب ہوں، جس کے دونوں جیبیں بھری ہوتی ہیں، یا ساری جیبیں بھری ہوئے پیسوں سے، وہ بینک کے سارے اکاؤنٹ بھرے ہوتے ہیں، عمران خان صاحب ان کے ساتھ ایسے چمٹ جاتے ہیں جیسے کوئی آپ سمجھیں کہ نئے عمران خان ہیں۔ اب امریکہ کے اندر ان کی ایکسٹریڈیشن ہوئی ہے 2018-19 سے 4-5 سال سے، انہوں نے برطانیہ کی ایک عدالت سے اور دوسری عدالت سے مختلف پریٹیکس میں مجھے امریکہ نہ بھیجیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سر سیدھی بات ہے کہ یہ مثلا ایک جولین اسانج تھا، وہاں کے راست جو ہے ای میل کاپی جو تھی وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور پینٹاگون کی لے کے آ گیا تھا، برطانیہ میں آ کے اریسٹ ہو گیا، تو اس کو 5-6 سال کے بعد انہوں نے امریکہ واپس بھجوا دیا۔ عارف نقوی کو کسی اور بھی امریکہ بھجوایا جائے گا۔
عارف نقوی کو پکڑا گیا 2018 میں، اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم بن چکے تھے، تو انہوں نے کہا گیا کہ کس آدمی کا نمبر آپ ٹیلی فون دینا چاہو گے، تو انہوں نے ان کا نام دیا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان، اور ان کا فون نمبر پکڑا دیا۔ اور وہاں پہ جا کے یہ جو پیسہ عارف نقوی کا، عارف نقوی نے اس کا بھی حساب دینا ہے، کیونکہ جو وہاں وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے ہیں عارف نقوی کے خلاف، ان کے اپنی کمپنی کے پارٹنر، انہوں نے پہلے عمران خان صاحب کا نام لیا ہوا ہے۔ قطع نظر اس کے فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل کو عمران خان صاحب نے اس طرح نظر انداز کیا ہوا ہے اور پوری طریقے سے صاف اس طرح چپ سادی ہوئی ہے کہ کوئی مجال ہے کسی دن اس کو ٹاپک میں لائے، اب کچھ کرتے رہے۔ یہ 7 کلاک نے 2016 میں ابراج گروپ، جو عارف نقوی کا گروپ ہے، اس کی وہ پوری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اسی کرپشن پہ، وہی سے تو سارے کیسز چلے تھے، وہ بڑا انویسٹیگیٹنگ رپورٹر ہے، اور پھر اس کتاب میں سے اور پھر بعد میں جو تحقیق کی ہے، اب آ کے فائنینشیل ٹائم میں پچھلے 1.5-2 مہینے پہلے مضمون لکھا۔ IMF نے بھی یہی کہا کہ جی جو اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے اس کی ساری ذمہ داری عمران خان صاحب کی حکومت ہے، کہ جنہوں نے نہ اکانومی کو ہینڈل کیا اور وعدے پورے نہیں کیے اور اکانومی کو تباہ برباد کر کے چلے گئے۔ یہ شخص پرسوں کھڑے ہو کے تقریر فرما رہا ہے، کہتا ہے IMF کہتی ہے کہ جو کرپشن میں اکانومی تباہ ہوئی ہے۔ یہ اتنا میرا خیال ہے کہ اس کو اپنے جاننے اور ماننے والوں پہ بھی ترس نہیں آتا ہے کہ ان بندوں کو یہ غلط بیانی کر کے، اس کو بلیور ہے، اس کے ساتھ جینولی سنسیئر ہے، لیکن یہ ان کے آگے جھوٹ بولتا ہے اور اس کو شرم حیا نہیں آتی۔ اب کرپشن تو عمران خان صاحب کی صرف جو $250 ملین جو کہ ریاض ملک صاحب کا برطانیہ نے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے ریکور کر کے بھیجا یہاں پہ، شہزاد اکبر جو ہے وہ گیا اور اس نے جا کے ان سے نیگوشیٹ کیا کہ آپ یہ رقم سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیج دیں۔ انہوں نے وہ ساری رقم سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیج دی، جو کہ 50 ارب کے قریب پاکستانی روپیہ بنتا ہوگا۔ اب مجھے بتائیں، اس کے عوض انہوں نے 450 کنال زمین لی القادر ٹرسٹ کے نام پہ کہ یہاں یونیورسٹی بنانی ہے، ریاض ملک صاحب نے ان کو دی۔ ساتھ کہتے ہیں کہ 100-200 کنال فرح گوگی کے نام پہ ہے، بنی گالا کے اندر کا بہت بڑی فارم کی زمین ہے۔ وہ ٹائم پہنچ گیا جو میں 3-4 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب رہتے ہیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی، اور اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رہتی ہے اور جسے رہنا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہو، تو پھر عمران خان صاحب جو ہے برف کی طرح ان کی سیاست پہ پگھل جانا ہے۔ اب موقع آ گیا ہے، میرا خیال ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ سے شروع ہوگا۔ کل ان کی نااہلی جو ہے بین ہے، ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے غیرت کھا جائے اور کہے جی کہ اس نے چونکہ معافی پھر بھی نہیں مانگی کہ غیر مشروط، تو جب وہ کل مانگے گا تو میرا خیال ہے کہ لیٹ ہو جائے گا۔ تو اس میں عدالت کل اگر نااہل کر دے تو یا نہ کرے، عملاً ممنوعہ فنڈنگ کیس ایسا ہے کہ جس میں عارف نقوی کے ابراج گروپ جو ہے اس سے پیسے لیے ہیں، اس میں پورا جو ویسٹ ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے اوپر پہلے بھی 15-20 مضامین آ چکے ہیں، اور یہ وہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں جن کو یہ ویسٹ بہت جانتے ہیں، اور اب بھی آ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی سیاست میں نے بتایا تھا کہ وہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکی ہے، اب چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، اور یہ بالکل ایک میرٹ کے اوپر کانٹیسٹ کر کے ان کو وہاں جواب دینے ہوں گے اور جواب نہیں دے پائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ جو ہے اب چند ہفتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب نے انجام کو پہنچ گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔